مولوی خادم ایتھے مرنا تو ایک دن نہیں اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا تو کہڑا بڑا چنگا بندہ سی یا کہڑا بڑا بھڑا بندہ سی، دو ہی گلاں. یا لوگ کہڑا چنگا سی یا بھڑا درمیان تے نہیں ہو سکتا. بھائی سر چنگا ہوے تے ٹنگاں گندیاں ہون، دو ہی گلاں کسی دے بارے، یا بندہ چنگا ہے یا بھڑا ہے. کیوں جی؟ ہاں تسی کہہ جانا آ یار ٹھیک سی لیکن بڑا سخت سی. کیوں جی؟ سمجھ آئی؟ آج ساڈے کھڑے ہو جاؤ، بعد ساڈے جا بھی نہیں لبنے پترو. یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے. ختم نبوت پہلے ممتاز کا سیاسی مسئلہ تھا، اب ختم نبوت بھی سیاسی مسئلہ ہو گیا. دنیا کتنی چلاک نکلی یار، جس کے صدقے پیریاں، جس کے صدقے جناب اپنی نظرانے انہاں دیاں پورے نسلاں پل رہی ہیں مولویاں دے پیراں دیاں. انہاں ختم نبوت دے مسئلے تے بھی نہ بولے. یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے. بڑی خانقاہ تے بڑا دربار تے اوتھے جمعے تے ختم نبوت تے حملہ ہو گیا تے تقریر بھی نہ ہو سکی. اوتھے دسو پھر کیڑا دین بیان کر لے سانو ہی دسو. اے ایمان ہے. صدیق اکبر نے جدو حضور نے پوچھا صدیق ہے کوئی چلن دا انداز ہے، عرض کی حضور میں نے جدو خوف ہوندا ہے نا دشمن اگے تو آنا ہے تے میں نس کے اگے چلے جانا، جنہیں مقابلہ کرنا ہے مینوں مارے تواڈے تک تے نہ آوے. میرے نال گل تا او کرے نا جی جڑا اتنا پکا حافظ ہوے تے پھر انہوں پورے قرآن دا ترجمہ بھی آندا ہوے. کیوں جی؟ پھر انہوں پورے قرآن دے سیغے بھی آندے ہون. الحمد تو شروع ہوندا ہے نا الحمد حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی عن لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف من محمد محمدان محامد ومحمد والآلة من محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمدان محامد محمد ومحمدة افعل التفضيل المذكر من احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث من حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب من ما احمده واحمد بي وحمد يا حمدت. توجہ الحمد تو لے کے تے والناس تک میں نے پورے قرآن دے انجے سی گیا نے آخری کل اعوذ برب الناس ہے نا. قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقول مقولان مقابل ومكيل مقولة مقولتان مقابل ومكيلة مقوال مقوالان مقابل مكيل ومكيلة افعل التفضيل المذكر منه اقول اقولان اقولون قابل وقيل والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قول وقويلا وفعل التعجب منه ما اقوله واقبل به وقبل يقبلت. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے. جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر وچ. سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو جناب یوسف دی صرف قیمت پئی ہے بازار وچ. رب 7 سال قات لے آیا مصر وچ. دودھ پیندا بچہ بھی جدوں جناب یوسف دے پیراں وچ وکیا نہیں سی نا اس وقت تا رب قات نہیں ہٹایا. رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے. وہ تو جناب یوسف ہے اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی میرا نہیں. حضور نے پتھر لوگ ایتھے ماریا او میں دند مبارک ملک شام بیٹھ کے آیا حلب وچ جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے تے دند کوئی نہیں نہ دیتا. میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نے لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا تو بیٹھ کے میرے دین دا مذاق اڑاوندا رہیا. اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے. مطلب ہے حضور سامنے او دے دین دے دے گئے جدے تے چل ہی پتہ نہیں سکدا. کفر تے چل سکدا دین تے بندہ نہیں چل سکدا. تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے دین کا کہ اس جملے سے بندہ کافر ہو گیا وہ بھی یمنی کافر ہو گئے اور تو اتنے بڑے بڑے باتیں حضور کے بارے میں کرتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے. تجھے تو الے بے کا بھی نہیں پتہ اسلام کا. تو ایسی بڑھ بڑھ کرتا ہے اس لیے کہ تیرے پاس اقتدار آ گیا. تو پھر حضور تو سانو گالاں کڈ نا. اور جڑا تو نال بٹھایا ڈڈو وہ کہندا نا مولوی خادم نال میں زیادہ علم جاننا تے میں اودوں کدی بھی گل نہیں کیتی. جس کو تیسرا کلمہ نہ آئے درود شریف پڑھنا نہ آئے وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے. وہ تو ہماری ذات کا مسئلہ ہے. بڑے شاعر عرب دے سب تو بڑے شاعر کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یارو شعر تے سناؤ. اور کہنے لگے جدو دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کر.
جد بندہ منج جد وفا سکھ دے لئیے فرمایا بس تھی جدوں دی سورہ بقرہ ایڈے وڈے شاعر ایڈیاں وڈیاں گلاں فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا انہوں نے کہا کی پڑھیا فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دی کالو نہ یہ بھی کہنا ہے کالو نہ یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن مسیح تے جس طرح تجھ رکھتے ہو نا باریاں جتے ایک دو اور باری بناؤ جتے باقی مذاہب دی کتاباں بھی رکھو انہیں چ رکنا کوئی نہ گل یاد رکھو تے بہتر ہے آج انہاں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اور سورہ مومنون اللہ نے فرمایا کان تسی بھی سارے کھول کے سنو سانو جڑے مشورے دیندے رہندے ہو کہ نہیں نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا وتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن کہ اگر حق جڑا حق اسلام انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے جو او چاہندے ولا وتبع الحق اهواهم میں پہلے سے پارے تو اگر پڑھنا شروع کرا نا احوا قرآن کہتا انہاں دی خواہشات انہاں دیاں خواہشاتاں انہاں دے پیچھے نہ چلنا انہاں دیاں خواہشاتاں دی پیروی نہ کرنا انہاں دے پیچھے نہ چلنا بار بار وہ کیڑیاں خواہشاتاں وہ یہی تے خواہشاتاں جڑیاں دین دے خلاف ہیں مڑ کے سانو کہندے نہیں تو اسے بندہ تھوڑا نہیں ہوندا چلیا جدوں حق تے باطل دی آمیزش نہیں تو پھر کس طرح یہ قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہیں کہ جی ہم سائنس میں ترقی کر کے کفر سے لڑیں گے جب بھی وہ لڑیں گے تو انہی راستوں پر جن پر صحابہ چلے انہی راستوں پر چل کر یہ کفر کو جو ہے وہ مقابلے کے لیے پکار سکتے ہیں بھائی یوم تکبیر ہم بھی کہتے ہیں یوم تکبیر لیکن اس یوم تکبیر کا ملت کو کیا فائدہ ہوگا کشمیر تو پھر وہیں کھڑا ہے چلا دو ہتھیار رکھنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتے چلاؤ پھر اور رب دے دے گا پھر اور رب دے دے گا پھر اور رب دے گا پھر فتح کرنے تجھے چلے جانا ہے پھر صرف سال کے بعد یوم تکبیر منانے سے کفر نہیں گرتا کفر اس وقت گرتا ہے جب 3000 بندہ کھڑا ہو 200 گھوڑے ان کے پاس ہوں اور ہر بندہ مسلح ہو کر آیا ہو عورتیں ناچنے والی وہاں کھڑی ہوں ان کو جو ہے وہ ابھار رہی ہوں اور ادھر طے بند باندھا ہوا ہو تو فرماؤ ادھر آ فرانس بھی سن لے اس کی ساری عوام بھی سن لے ہاں جی امریکہ بھی سن لے اس کے یار بھی سن لے اس کے سارے راوی ائمہ اہل بیتن سارے راوی ائمہ اہل بیتن ہاں جی آخر کے مولا علی فرمانے رسول اللہ نے ایک گل فرمائی من سب نبیًا نہیں بھائی او فخر ہو تہاڈی اکھاں وچ بھی شولے نکلنے چاہیے ہاں شالا بوز دینا کدی نہیں نہ آوے ہاں جی اور من سب نبیًا اگر کوئی ریاست مدینہ کی بات کرنی ہے تو پہلے ہالینڈ کو جواب دو بس اس کے علاوہ امت کو کچھ نہیں چاہیے ہاں کیوں جی ہالینڈ کو جواب دو خلیفہ عبدالحمید ثانی کی طرح کیوں جی فرانس نے حضور کے بارے میں ڈرامہ بنایا تھا اس وقت سلطنت عثمانیہ بالکل ایسے ڈگمگا رہی تھی ایسے 1924 کے اندر ایسے ڈگمگا رہی تھی آخری ایام تھے ان کے بالکل ختم ہو رہی تھی سلطنت عثمانیہ فرانس نے حضور کے بارے میں ڈرامہ بنایا سلطان عبدالحمید ثانی جنگی لباس پہنا اور اس کے سفیر کو بلایا کہا کہ سنا کہ تم حضور کے بارے میں کوئی ڈرامہ چلانا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں اس نے کہا اس کو بند کرو اس نے کہا وہ بند نہیں ہو سکتا ہم نے تو ٹکٹ اس کے شائع کر دیے بیچ دیے تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جنگی لباس پہن کر تلوار ایسے پکڑ کرنا اس کے سامنے لہرائی اس نے کہا ڈرامہ بند کرو ورنہ کل سے میں پوری امت مسلمہ میں جہاد کا اعلان کر رہا ڈرامہ اسی وقت بند ہو گیا مذمتوں سے حال ہے تو میرے دین دا کی کیتا ہے کہ تسی کی کہو گے تبصرے کرتے سی بیٹھ کے دکاناں تے نال دکانداریاں کرتے سی نال اسلام دے خلاف گلاں کرتے سی کلمہ پڑھ کے مینوں نہیں سمجھ آندی کہ بندہ کوئی اسلام دے خلاف گل کرے کلمہ پڑھن تو بعد تے حضور نے فرمایا مومن کی مثال کس اونٹ کی طرح ہے جی جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو نکیل ایتھے ہوندی حضور فرماتے ہیں مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے اٹھ بے زبان ہوندا کلمہ پڑھن تو بعد بندہ بے زبان ہو جاندا ہاں حضور نے زبان بے زبان نال مثال دیتی اے جناب کلمہ پڑھن تو بعد بہ کے چند بندے بہ جان گے وہ جی یہ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں مولانا یہی کرنا چاہتے ہیں جس دین کی خاطر میرے آقا و مولا نے طائف کا منظر تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا وہ تو میری زبان جلتی ہے کہ وہ کس انداز سے حضور کو پتھر مار رہے تھے وہ بھی حدیث میں موجود ہے وہ نشانے کیسے مار رہے نشانہ باندھ کر حضور کو پتھر مار رہے حضور کے اوپر اوجریاں پھینکی گئیں اور حضور عیسائیاں یہودیاں دے مسلمان دا کوئی حق نہیں ایسے کسی ایک چوڑے نو کوئی چڑھ مار دے تو پورے چوڑے اکٹھے ہو جاندے برما وچ قیامت گزر گئی مسلماناں تے چوں بھی کسی نہیں کیتی ایسا کہتے دین بیان کرو کہ برما کی بچیاں چیخیں کہ ہے کہ جی محمد بن قاسم تو آواز آئے جلیے ہوئی ہو محمد بن قاسم اور نہیں آنا اب اسلام امن کا درس دیتا ہے
پھر کشمیر دیا بچیاں چیخن کہ جی ہے کوئی محمود غزنوی گھوڑے لے آنے والا. آج لوگ جاہلیت کی باتیں خاص کر کے شادیاں ہوتے جاہلیت دیاں گلاں چاہے وہ دیندار ہون چاہے وہ دنیا دار ہون نکاح تے ساڑے کو پڑھوان کے مسیتی پھر سارے کام جا کے کرن گے کڑیاں بھی نچن گیاں پھر منڈے بھی نچن گے پھر ماں باپ کہن گے اے میری دھی نچ رہی شرم نہیں آتی تمہیں ڈوب مرو کلمہ حضور کا پڑھ کے اپنی بیٹیوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب وہ گنجے ہمارے اوپر مسلط ہے. جب تمہارے کرتوت ہی یہ ہے مسجد میں نکاح پڑھانے کے بعد ہر جاہلیت کا کام گھر میں جا کر کرتے ہو تو مولی خادم کے نکاح پڑھانے سے کیا ہوگا. حضرت زیاد بن سکن میدان احد میں زخموں سے چور چور ہو گئے. میرے آقا و مولا نے فرمایا ان کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ. جب حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو انہوں نے اپنا چہرہ اٹھا کر حضور کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا. میرے آقا نے فرمایا زیاد کوئی آخری وصیت بتاؤ کوئی بات کر جاؤ دنیا سے جاتے ہوئے. تو حضرت زیاد نے اپنی آنکھیں حضور کے چہرے انور کی طرف کی عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں. لیکن وہ دی ابتدا جڑی وہ ادب ہے کہ سب ایک نہیں لڑیا کئی سپ لڑے کئی ٹھوئے لڑے صدیق اکبر نو. ظاہر ہے جدوں سب تے لڑے تے پھر بندے دی حشر و نشر ہو جاندا. سب دا تے خالی نا سب ہوئے سب تے پورے گھر وچ لرزہ تاری ہو جاندا. تے صدیق اکبر نو یکے بعد دیگرے سب تے ٹھوئے لڑن تے جسم وچ حرکت پیدا ہون لگی اینج کر کے کمن لگا. تے آپ نے جسم نو فرمایا ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں حضور آرام فرما رہے. لم یتحرک مخافت. صدیق اکبر تے اے جڑا عمل ہے نا اے دا جواب نہیں. اسے واسطے حضرت عمر دے دور جدوں ایک بندے نے گل کی تھی کہ عمر ابو بکر سے بہتر ہے. آپ صحابہ نو جمع کر کے خطبہ دیتا. فرمایا سنیا کسی بندے گل کر دیتی کہ عمر صدیق سے بہتر ہے. فرمایا سنو لیلۃ ابی بکر اے لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا کہ عمر کلہ 40 ہجری کو صبح کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفہ چہارم اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اقبال کہتا ہے جدوں تینوں دین دراز دا پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر تو انہیں چکرن کیوں پیندا کہ ابو بکر پہلے نمبر تے کیوں آئے تے علی چوتھے نمبر تے کیوں آئے. کہنا تینوں پتہ ہی نہیں اس گل دا تو انہاں چکرن کیوں پیندا اے رب جانے یا رسول جانے. کہنا ہوشیار باش کہنا خیال کری مولا علی جنہ پیچھے نماز پڑھ لئی تو انہاں دے بارے گل کر دیتی تے پھر تو علی نو منہ کیویں کھڑا. اس واسطے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. رانی سی میری حضور فرمایا کہ میں تیرے کو پارٹیاں دا نہیں پوچھ رہا میں تیرے کو پوچھ رہا میرے چاچے دے ٹکڑے ہو گئے جگر کلیجے کٹے گئے میرے نواسی دی گردن کٹ کے لوگاں نیزے ہوتے چاڑی تو کی کیتا ہے میرے دین. سوال تو اتنے ہونے نو تھے اے تے سوال نہیں ہونے جو تسی سمجھی کھڑے ہو کہ جناب میں اے جواب دیں تواڈے میرے کو کوئی جواب نہیں. جواب ایک ہی ہے انہیں جانا بس اے جواب پکاؤ جو کر سکتے ہو. اتنی حضور دکھ جلن کہ حضور دی صاحبزادی بیمار ہو حضرت رقیہ تے حضور بدر چلے جان اور میرے آقا نو پتہ ہوئے کہ میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر بھی نہیں اتار سکنا. اجے حضور بدر موجود سن تے آپ دی صاحبزادی دا انتقال ہو. حضرت زید بن حارثہ کہندے میں جدوں بدر دی خوشخبری لے کے آیا تے میں ویکھیا جنت البقیع بندے کھڑے تے کہندے میرا دل دھڑکن لگ پیا ہووے نہ ہووے تے حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ دے کہندے میں جدوں قریب آیا تے میں نوں دسیا نے کہ جی حضور دی صاحبزادی نوں قبر وچ اتار رہے ہیں. کہ حضور نے پوچھ لیا یہ گل کہ میں تے اپنی بیمار صاحبزادی نوں چھوڑ کے تے بدر دین دی خاطر چلا گیا. تو جب دین کا مسئلہ ہے تو گل پر ڈال دیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو جو وصیتیں کی نا لمبی چوڑی ان میں سے ایک یہ بھی تھی. فرمایا عمر بہت سارے اللہ کے معاملات ہیں جو رات کو کیے جائیں تو وہ دن کو رات والے دن کو قبول نہیں کرتا دن والے رات کو قبول نہیں کرتا. معنی یہ تھا کہ دن والا کام تو نے رات پر نہیں ڈالنا اور رات والا کام دن پر نہیں ڈالنا. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اللہ رات کو ہی قبول کرتا ہے اور دن والے دن کو ہی قبول کرتا ہے. تو یہ حضرت عمر کو وصیت تھی کہ میں تو جا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ کیسر و کسرا فتح ہونے میں تاخیر ہو جائے. میں تو جا رہا ہوں میں تو ہموار کر کے ساری زمین یہ نہ ہو کہ حضور کا دین پھیلنے میں کوئی ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جائے. ہاں یہ حضرت عمر کو صدیق اکبر نے فرمایا آج دین کیوں نہیں تخت پر آ رہا. جس سے بات کرو وہ گھر کے لیے تو بڑا مخلص ہے لیکن جب دین کی بات آئے تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. بھائی دعا گو جن کا ہم کام کر رہے ہیں نا وہ دعا ہمارے لیے فرماتے ہیں.
ہم نے تیرے لیے دعا کی درخواست نہیں کی, تو دعائیں کرتا رہے, لیکن اب میں تانوں یہ گل اج بھی دس رہا تے ہمیشہ یہی گلاں دسنا. اے کرونے دا فتنہ ہے, یہ 98% لوگ دین نو کنڈ کر کے کرونے وال منہ کر کے کھڑے ہو گئے. محتاط لفظ میں یہ کہنا, انہاں نوں 98% کرونے کی طرف ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. کدھروں آ رہا تے کدھر جا رہا, کیویں بچنا ہے تے کیویں سونا ہے, تے ہاتھ کیویں ملانا ہے, تے روٹی کیویں کھانی, تے منہ کیویں دھونا ہے, تے انج کی کرنا. پوری دنیا جو دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہو. عروہ بن مسعود جب واپس گئے مشرکین مکہ کی طرف سے مذاکرات کر کے میدان حدیبیہ میں واپس گئے تو مشرکین مکہ نے کہا کیا خوشخبری لائے ہو, کیا حضور علیہ السلام حدیبیہ سے واپس چلے جائیں گے, کیا ہمارا مکہ بچ جائے گا فتح ہونے سے, کیا عرب کے اندر ہماری حکومتیں رہیں گی, یا رسول اللہ غالب آ جائیں گے. اس نے کہا نہ پوچھو. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. نے کہا کیا پوچھتے ہو, میں بڑے بڑے درباروں میں گیا, میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا, میں نجاشی کے دربار میں گیا, لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا. کروڑا روپے دا خرچہ سی 2 نومبر کانفرنس دا, روپیہ ساڈی جیب وچ ایک بھی نہیں سی. کیوں جی, روپیہ ساڈی جیب وچ ایک بھی نہیں سی. میں آکھا جی ہونی پیسے, میں آکھا پیسے جنہاں دا کام میں ہو جانن. تو انہوں پتہ ہونا چاہیے دا اسی الیکشن بھی بے سر و سامانی لڑیا اور دنیا نو دس دیتا کہ پاکستان انج بھی ہو سکنا. اے عظم تو انہوں نہیں, اتو لے کے تھلے تک سارے انہوں بھی دزمی ہو گئی. حضور یہ عورت ذات تھی, خط بظاہر تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا, تو میں اس کو لے آیا ہوں, آپ خود اس سے تفتیش کر لیں, اگر خط ہے تو ٹھیک ہے. علی مرتضیٰ نے فرمایا خط کڈ, انہوں نے کہا خط کوئی نہیں. مولا علی گل کی فرمائی مولانا, ہاں فرمایا حضور فرمان خط ہوئے تو نہیں, اے کیویں ہو سکتا, خط کڈ. اے علی کھڑے آپ کوئی 14ویں صدی دا ملا تھوڑا کھڑے ہو کے. ہاں جی توجہ جی, جس کو مسئلہ ناموس, توجہ بھائی, جس کو مسئلہ ناموس رسالت بھی سمجھ نہ آیا, فرمایا میں علی کھڑا ہے تیرے سامنے. آخر تے پھر فرمایا لنقتلنک کے, تے فرمایا جی میں نے ٹکڑے کر کے تیرے ڈڈ جو ہی کڈنا پیا نا, تے علی تیرے ٹکڑے کر کے بھی خط کڈے گا, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا خط تیرے پاس ہے. پھٹے ہوئے اسی پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ گئے, اور جنہ جنہ شہراں وچ میں گیا مقدس اوراق دے پیپے لائے نے انہوں نے, وہ کہندے جی انجے گل ہے پورے پورے قرآن لوگ وچ رکھ جانا. لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا, توجہ, واہ امام احمد رضا, اعلیٰ حضرت فرماندے کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے قبر کی طرح کھودی جائے زمین, پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلیپے رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا. لیکن امام احمد رضا اگلی جڑی گل کی تھی وہ بہت ڈاڑی. آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہو نا, تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونا چاہیے, قرآن بوسیدہ ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویذ بنا کر تیری جڑا ہے نا یہ آمیزش, چاہے عرب ہوئے, چاہے عجم ہوئے, چاہے حبشی ہوئے, چاہے وہ یورپ دا ہوئے, چاہے مشرق دا ہوئے, چاہے وہ مغرب دا ہوئے, چاہے درمیان دا ہوئے, چاہے شمال دا ہوئے, چاہے وہ جنوب دا ہوئے, جس نسل دا بھی ہوئے, قوم تو رنگ و خون بالا درست قیمت یک اسودش صد احمرست. اقبال کہنا جلے آئے تھے سارے دنیا دے چٹے کٹے ہو جاننا کافر اوتے حضرت بلال جس خاک کو تے چلے اس خاک دا مقابلہ نہیں کرنا. قیمت یک اسودش صد احمرست. ہاں جی, اور میں کروڑا ارباں بھی چٹے جمع ہو جاننا تے حضرت بلال دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے جی, قطرہ آب وضو کمبرے, اے مولا علی دے غلام نا حضرت کمبر, ایتھے آ کے اقبال پھر قلم ہی توڑ دیتی. کہتا قطرہ آب وضو کمبرے در بہا بردر ز خونے کیسر ہے. کہتا ہوئے حضرت مولا علی دے جڑے غلام حضرت کمبر جڑا وضو کیتا نا, اس وضو تے جڑا ایک قطرہ پانی ڈگیا نا, قیصر بادشاہ دا خون بھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. سپر پاور. اقبال کلندر لاہوری, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. کیوں جی اے جھگڑے چلے جی, میں نماز پڑھ رہا تھا تو درود پڑھا گیا, میری نماز میں خلل آ گیا. میں کہا 10 صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں,
تے رسول اللہ تشریف لے آئے تے پیچھے صحابہ پھر اینج کنج کیتا نماز خلل آیا کہ نہ آیا. ہاں جی ہاں توجہ تو کہڑے دین دیا گلا کرنا. افضل الخلق بعد الرسول نماز پڑھا رہے ہون پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہون عثمان غنی بھی کھڑے ہون تے حیدر کرار بھی کھڑے ہون تے خالد بن ولید بھی کھڑے ہون تے بلال بھی کھڑے ہون تے ابو ہریرہ بھی کھڑے ہون تے حضرت سعد بھی کھڑے ہون تے ابو عبیدہ بھی کھڑے ہون تے سارے شیر کھڑے ہون تے حضور تشریف لے آن تے صحابہ نو خوشبو آ جائے حضور آ گئے. تو حضور کی بات کرتا ہے حضور کی خوشبو آ گئی تو صحابہ نے پھر ہاتھوں تے ہاتھ مارنے شروع کیا کہا جی حضور آ گئے. میں کہا اقبال نماز خلل نہیں آیا کہتا تیرا دماغ خراب ہے افضل الخلق پڑھا رہا ہے نماز. چاند دیکھ کر روزہ رکھے اور چاند دیکھ کر عید کرے بات ختم ہو گئی. جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو کیا پتا چاند کس کو کہتے ان کو کیا پتا شہادت کس کو کہتے. تو یہ ہمارے سر کیوں لگے پوری قوم بلکہ سر لگ گئی دین کے. منہ دھونے کا جس کو پتہ نہیں ہے وہ بھی دین کی تشریح کرتا ہے وہ بھی بیٹھ کر ناموس رسالت پر باتیں کرتا ہے. ہاں ان کو کیا پتا ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. ان کو کیا پتا دین اسلام ہمیں کیا غیرت سکھاتا ہے. ان کو کیا پتا کہ حضور کے دین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. لبیک نے نعرے نے پوری دنیا انج کر دیتی. کوئی منے یا نہ منے منوانا دے ساڑھے ذمے نہیں نا لیکن لبیک نے نعرے نے ہر شے ہلائی ضرور ہے. ہر شے ہلی اسمبلیاں بھی ساڑھے مفتی صاحب دی قرارداد تو بعد پھر اپنی قرارداد لیا سندھ اسمبلی تاکہ پتہ چلے کہ اسی تے کدی گل تسی کرو اسی تے نال اسی تے کہہ نہیں سی تو چوں نہیں سی کردے اسمبلی ہن تانوں ناموس رسالت بھی یاد آئی ہن تانوں نعتاں بھی یاد آئیاں ہن تانوں اہل بیت دیاں شاناں بھی یاد آئیاں ہن صحابہ دے مقام بھی یاد آئے او دے پیچھے لبیک دا نعرہ ہے. توجہ 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 تسی بھی پہلے تھے سی تے کئی واری تسی واریاں لے بھی چکے ہو کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے زود پشیماں کا پشیماں کو کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے جو چاہے روغن بادام چاہیے پستے چاہیے بادام چاہیے روٹی چاہیے گھوڑے چاہیے باغات چاہیے آپ کو میں دوں گا لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ. تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے. حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا. ہاں حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ. حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا. ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے الى یوم القیامہ. قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا تو علم کیسے چلا جائے گا. حضور نے فرمایا او زیاد میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے یہ کیا بات تو نے سمجھ لی. اب الیسا حاضر یہود والنصارى. اور عروہ بن مسعود نے تو صرف ایسی بات کہی تھی کہ جب اس نے کہا میدان حدیبیہ میں کہ یہ مختلف قبیلے واللہ انی لا ارى وجوہا خلیقا یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. نے کہا کہ جناب آپ ان لوگوں پر اعتماد کر کے آپ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں تو یہ تو مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں. ابو بکر اور قبیلے دا عمر اور قبیلے دے سلمان فارس تو آیا صہیب روم تو آیا بلال حبشے تو آیا اے نہ لوگوں تے اعتماد کر کے تسی ساڈے نال لڑنا ہے اے تانوں یفروک ویدہو یفروک ویدہوک انہاں نس جانا ہے انہاں تانوں چھڈ جانا ہے انہاں تے اعتماد نہیں کرنا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر. اور اقبال کہتا دی سراپا سوختن اندر طلب. ہاں جی اقبال کہتا دین تو نام ہی اس بات کا ہے کہ جب بھی حضور کی کوئی بات آئے تو حضور کی اس بات میں ناموس میں ختم نبوت میں دین میں حضور کی آبرو کے لیے اپنے آپ کو جلا دینے کا نام. ہاں جی مولانا ریحان رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے دو تین پہلے مجھے ملنے آئے. وہ کہنے لگے کہ بریلی کا پورا خاندان آپ کا شکر گزار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بھائی وہاں یہ بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا خاندان یہ باتیں کرتا ہے کہ لکھا امام احمد رضا نے ہے پڑھا مولوی خادم نے ہے. اب میں نے تو ان کو نہیں نہ کہا جی میں نے تو ان کو نہیں کہا ہاں مجھے انہوں نے رلا دیا کہنے لگا ہم سارا خاندان آپ کے شکر گزار ہے. میں نے کہا نہیں جی میں وہاں ایک نوجوان اس نے مجھے فون کیا میں نے جب ان کو یہ سنائی تو پھر وہ رو پڑے. میں نے کہا ایک نوجوان نے بریلی سے مجھے فون کیا
کہنے لگا میں بریلی شریف سے بول رہا ہوں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت بریلوی گھر سے نکل کر جس روڈ سے جاتے تھے نا, وہ کہنے لگا اب وہ روڈ تو پکا ہے. میں نے کہا اس جگہ کو چومو. وہ کہنے لگا لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا پھر تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے نا. وہ اس نے ٹریفک چل رہی تھی, وہ روڈ کو چوم رہا تھا. میں نے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ان بزرگوں کو کہا, میں نے کہا میں تو اس مٹی کو بھی چومتا ہوں ہاں جس سے امام احمد رضا گزر کر گئے. غوری کون ہے؟ شہاب الدین محمد غوری کون ہے؟ ہاں جی, میں ڈاکٹر عبد القدیر کو پوچھا شہاب الدین غوری کا مزار بنایا تے تو قطب الدین ایبک کا کیوں نہیں بنایا؟ انارکلی کراچی ملاقات ہوئی نا ڈاکٹر عبد القدیر نال, تو میں نے کہنے لگا وہ حکومت نے بنا چھوڑے. میں کہ تو ویکھیا؟ کہنے لگا نہیں ویکھیا. میں کہا تو ویکھنا تو کی نے چلیا, تو انج آ گیا. انہیں میں اٹھ کے میرے ہاتھ نپ لیا, کہنے لگا تو مولوی بڑا معلوماتی مولوی. اللہ سمجھ آئی. میں پھر وہ ہاتھ بھی چومے. میں وہ کہنے لگا اج تک جڑے مولوی آئے انہوں نے مینوں یہ نہیں ہاتھ چومے, تو کیوں چومدا؟ میں کہ تینوں پتہ ہے حضور نے فرمایا تیر بنان والا تے تیر خریدن والا تے تیر پکڑان والا تے تیر چلان والا سارے جنت چلے جان گے. میں کہ تو جڑا تیر مسلمانوں بنا کے دیتا ہے ایٹم بم. ہمیں فقر کتنا بلند ہے شاہی سے, تسے تو نہیں رج سکتے. تساں تو اپنی دھیاں ویچ کے بھی پیسے کھا دین, تساں تو اڈے دے کے بھی پیسے کھا دین, تساں تو مخبریاں کر کے بھی پیسے کھا دین, تساں تو مسیتاں دے سپیکر لا کے بھی پیسے کھا دین, تساں تو مسیت دیاں صفحہ چوا کے بھی پیسے کھا دین, تساں تو سورہ انفال تے برات کڈ کے بھی پیسے کھا دین, تساں تو ہر مد وچ پیسے کھا دین. لیکن تہاڈا ڈھڈ اج تک بھریا نہیں. اے بھرینا بھی کوئی نہیں جب تک قبر دی مٹی تہاڈے منہ وچ نہیں داخل ہونی. ہن تو جناب ہے میں جیڑا بندہ چیخی جا رہا کہندا جی بل اتنے آ گئے, بل اتنے آ گئے, تے میں کہا ہن تو ٹرک والے نوں بھی سمجھ آئی, ہن گن تبدیلی دا مزہ. ہن تو ٹرک والے بھی پیچھے لکھنا شروع کر دیتا. انہوں نے کہا ہن گن تبدیلی دا مزہ, تے گنو تبدیلی دے مزے. اسی تو تانوں کہندا سی جلیو کائنات وچ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی, جب کوئی خوشحالی آئے گی, جب بھی امن آئے گا, عدل آئے گا, انصاف آئے گا, تو صرف رسول اللہ کے دین سے آئے گا. بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ مارے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو بلا وجہ غازی ممتاز کو تختہ دار پر لٹکائے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے اللہ اکبر کی آوازیں بند کرے, سپیکر اللہ کے گھروں سے اتروا دے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مرزائیوں کو بہن بھائی کہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میچ کرانے کے لیے اللہ کے گھر بند کر دے؟ ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا. یہ تو قرآن نے فرمایا سب سے بڑا ظالم کائنات میں وہ ہے جو اللہ کے گھروں سے اللہ کے ذکر کو روکے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے. لیکن ان کے نزدیک ظالم وہ ہوتا ہے جو اس کی جیب سے پیسے نکالے. جو دین پر ظلم کرے ان کے نزدیک ظالم نہیں ہوتا. آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو حضور کے غلام ہیں نا. اور میری تقریر سنتا ہی وہ ہے جن کے اندر بڑا دم خم ہوئے. توجہ آپ میری تقریر جو سننے آئے بیٹھے, ایک تو مخبر آئے بیٹھے ہیں نا جو حکومتی مخبر ہے, وہ کہے کہ مولانا صاحب آپ نے مولانا بدنی ان بیچارے تو کتنا دباؤ پاڑا ہے, مولانا کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تسی کہنا سی روٹی کھان واسطے بلا رہے, مولانا کو روٹی نہیں ملتی ہم اس لیے ان کو بلا رہے. کیونکہ میری روٹی کا ہی تو مسئلہ اٹھایا کائنات میں, اس کو روٹی کون دیتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ سپریم کورٹ میں بھی میری روٹی پر بات ہوئی ہے, یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ میں کہا جلیا جڑے روٹی سانو دے دیں نا کون دیتا ہے دینے کو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں, کسی جہان کی ضرورت نہیں, ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس. پھر دیکھو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظالموں کو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. تاجدار ختم نبوت سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا,
हम इनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। हाँ जी, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाया, मैंने हुजूर ने फरमाया इब्ने अब्बास अब्दुल्ला सौखे वेले रब नू याद करी, जदों तेरे ते औखा वेला आएगा तू रब नू सामने पाएगा। सौखे वेले रब नू याद कोई नहीं करते, कोई शराबां वाल पैसे उठा देते, कोई पुत्रां दी शादियां वाल, कोई कोठियां वाल, कोई लैटरीनां ते पैसे ला देते ते मसीत दियां टूटियां उवें ही बर्बाद रहियां। ते हुण तेरे ते औखा वेला आया ते वो रब किवें सुनेगा जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख। आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। गल समझ आई ने? कोई नहीं। कुरान पढ़े। जेड़ा बंदा कहता मैं सोना हो जावां वो कुरान पढ़िया करे, ओदा रंग ना बदले, सोना ना होवे मैनू ना बुलाओ। जेड़ा कहता मेरा मैदा खराब है बावुजू रवे, 8 दिन बावुजू करे, जदों वुजू जनाब टुट जाए फिर करे, 8 दिन तो बाद ओदा मैदा ठीक ना होवे मैनू ना बुलाओ। जेदे मुंह चो बदबू आंदी मिसवाक शुरू करे, अखां दे नूर भी तेज, दिमाग भी तेज, मैदा भी, जिगर भी सफाई हो जानी। खा खा के राती फुर फुर करदे, सवेरे 10 बजे उठया ते पेस्ट लैके शुरू हो गया, ना नमाज ना रोजा। हाँ जी, इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया दुनिया के अंदर जितनी मिट्टी है उस मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर मैं खुद गवाही देता हूं कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आया। बस बात खत्म हो गई, बात इसके बाद कोई बात रह जाती। हुजूर तो इतना ही फरमा दे कि बात खत्म है ना। हुजूर नहीं फरमाया ना मैं देख के आया हूं रब है। हुजूर की एक जबान पर ही सारा बात चल रही है ना। हुजूर ने फरमाया मैं देख कर आया हूं जन्नत है, हुजूर फरमाते हैं मैं देख कर आया हूं दोज़ख है। हुजूर ने फरमाया मैं कहता हूं क़यामत कायम होगी। तो क्या हुजूर का तो एक फरमान भी उसका जवाब नहीं है, तो हुजूर इतनी बड़ी गवाही दे और हमारे कौम लगा जी मौलवी साहब किसी की सुन लिया करो। मैं कह जलिया ये सुननी होंदी ना ते जंगे यमामा सहाबा 1 लाख ते कम अज कम 20,000 उस वेले मौजूद है। एक सहाबी ने भी नहीं किया सिद्दीक़ अकबर ने केड़ी जंग छेड़न लगे हो। युकव्विहु व यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द खरज मिनल इस्लाम। ये तो हुजूर दा अपना फरमाया जेड़ा किसी जालिम नाल चलिया ताकि उन्हें मजबूत करे, उन्हें MNA बनावे, MPA बनावे, काउंसिल बनावे, चेयरमैन बनावे, और उन्हें पता है बंदा जालिम है, लाइल्मी की गल नहीं, पता है उन्हें बंदा बददियानत है, पहले भी मुल्क कौम का माल खा गया, गरीबों का खा गया, गलियों का खा गया, ज़कात का माल खा गया और सारा मुल्क लुट के खा गया, इन्हें पता है। हुजूर फरमाते हैं मम मशा मा ज़ालिमिन लियुकव्विहु व यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन, ताकि उसको मजबूत करे। नहीं जी हम इनके साथ खड़े हैं। लबैक वाले कौन होते हैं? साढ़े दादे परदादे इन्हां नाल। मैं कहा तेरे दादे परदादे जो गलत करते रहे तो तुम ही वही पेशाब खाना है। तैन तेरे तो पता लग गया ना जालिम ना चलना कितना बड़ा जुर्म होता है। तू क्यों चलना जालिम ना? सी तेरे मैं फिर पहले लोग कहते किनू देइए, असी आ गए लबैक का नारा लांदे फिर किनू देइए। वला तलतबिसु बिल अलसिना, कुरान पढ़ने वाला हजारों लखों जो भी पहचाना जाएगा ये कुरान की तिलावत कर रहा है। वह ला यशबउ मिनहुल उलमा, फरमाया क़यामत तक उलमा कुरान पढ़ते, कुरान के उलूम बयान करते, तफसीरें लिखते कभी सैर नहीं होंगे। उलमा कभी सैर नहीं होंगे। मैं हैरान हाँ उलमा ते ना अंग्रेज़ों के कहने ते मदरसे में कंप्यूटर दाखिल करते। हुजूर ने तो तुहाडे बारे फरमाया सी मौलवियों के बारे वल्लज़ी ला यशबउ मिनहुल उलमा, फरमाया मेरी उम्मत के उलमा लिख 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 के कागज ते कलम मुक जाणगे, कुरान दे फजाइल ते कमालात ते कुरान दे उलूम कदी खत्म नहीं होने। मेरी उम्मत के उलमा रोटी खा के ते सैर हो जाणगे, क्यों जी पानी पी के सैर हो जाणगे, लेकिन कुरान दे फजाइल ते इन्हां दे मनाकिब ते इन्हां दे उलूम बयान करदियां चूं कुशाई यक नकाब दर हिजाब दीगर अस, एक नुक्ता खोलन के पीछे 1000 और पीछे खड़ा होएगा जनाब। वह ला यखलक़ु अन कसरत रद, हुजूर ने फरमाया क़यामत तक सारी दुनिया मिल के भी जुज़्ब कुरान ज़ैगमी रूबाई आस्त। इकबाल कहता कुरान को छोड़कर शेरी का दावा करना कि मैं बड़ा शेर हूं, इकबाल कहता ये लोमड़ी होने की दलील है। जुज़्ब कुरान ज़ैगमी रूबाई आस्त और फ़क्र कुरान असले शहनशाही आस्त। कहता पैसे नाल नहीं, जड़ा कुरान के जरिए बंदा मोमिन तैयार होवे ना, भावें पेट ते पत्थर बदे होवन, ते कहता असल बादशाही तो ए वे। खबर चली जी मौलवी खादिम नूं गिरफ्तार करने दे आर्डर जारी हो गया। मैं मुंडियां नूं कहा राती मस्जिद बंद नहीं करनी, यह ना हो उन्होंने तकलीफ हो जाए बेचारे। मैं बल्कि थले लै चलो मसीत दे सेन च, मैं खुद कहांगा मैं तुहाडा इंतजार कर रहे सी। मैनू कई ने कहा जेरे जमीन चले जाओ, रूपोश हो जाओ, बड़ी जरूरत है तुहाडी। मैं आखा मेरी कोई जरूरत नहीं कायनात।
اگر ضرورت ہے تو صرف ایک ہی بات ہے، انہیں جانو، بس اس گل سے ساری ضرورت ہے، اور کی ضرورت ہے؟ جی گرفتاری دی واری آئے تو مولوی خادم زیر زمین چلے جائے، بڑی زبان، سارے بڑے بڑے مخلص بھی ہوتے ہیں، بڑے پیر میر علی شاہ صاحب جب تو چلن لگے نا گورڑے تو لوگوں نے کیا حضور مخلصانہ مشورہ دیتا، انہوں نے کیا حضور نہ جاؤ انگریز مروا دیں گے، تسی انہوں نے پودے تم کٹن جا رہے ہو۔ پیر صاحب نے خود لکھا لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا لیکن وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے۔ ہاں جی وہ کیڑا مخلصانہ مسئلہ ہے کہ مولوی خادم دی گرفتاری دے آرڈر ہوون تے نس کے تے اٹک چلا جائے؟ ہاں جی کیوں جی گڈی بدل کے تے اٹک چلا جائے، لباس بدل کے چٹی پگڑی بن لوے، ہاں جی تے ڈگی وچ وڑ جائے، اے کیڑی بات ہے؟ او اس کتے نو بھی کوئی نہیں رکھدا کائنات وچ کہ جس نے مالک تے حملہ ہوئے تے چڑے پوچھڑی پا کے تے ہمسائے دے گھر جا وڑے، کتا بھی وہی رکھ دیں جدوں مالک وال کوئی آوے تے کتا این تان کے کھڑا ہوئے، پہلے میرے تے آ بعد مالک۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ مولوی اور جانور میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانور سے قربانی لینی پڑتی ہے، نہیں تو وہ رسہ توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس مولوی اپنی رضا سے قربانی دیتا ہے، اس سے قربانی لینی نہیں پڑتی، اور اس ملک میں جب بھی قربانی کی ضرورت پڑی ہے تو مولوی ہی آگے آیا ہے، جبکہ لبرلز کا یہ حال ہے کہ قربانی کے موسم میں رسہ توڑ کر امریکہ بھاگ جاتے ہیں۔ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نا آپ بازار جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا، آپ رک گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا، میں نے اس کو کہا۔ آپ نے اس لڑکے کو، وہ لڑکا نہیں تھا جوان تھا، یعنی جوان بچہ تھا، آپ نے اس کو بلا لیا، آپ نے فرمایا آئندہ عمر کے کان یہ نہیں سن سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد اور پھر آگے کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ کیا، یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل۔ لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ میں نے دعا مانگی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے، جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیتی اس سے پہلے تم مجھے اندر کر دے یا مجھے مار دے، یہ لے کر جائیں گے ہم۔